6.19. And a population of El Salvador, which is 6.13 million is the every year population increasing in Pakistan. 6.09 million is El Salvador's population. اگر مشکل ہے ایل سیلواڈور سمجھنے میں تو نیوزی لینڈ سمجھ لو. نیوزی لینڈ اس سے بھی نیوزی لینڈ کو تو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا بہت پہلے. ہر سال ہم اس پاکستان میں ایک نیوزی لینڈ سے بڑی پاپولیشن ایڈ کر رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں کہ اس ویکسین میں پرابلم ہے. تو یہ اٹس اے ٹکنگ بام. ہم آج دنیا کے اگلے 2030 میں دنیا کے 6 ملک سے 5ویں بڑے ملک بننے جا رہے ہیں. انڈونیشیا کو ہم پیچھے چھوڑنے جا رہے ہیں اگلے 5 سالوں میں. تو 70 لاکھ کے قریب لوگ بچے ہر سال آ رہے ہیں, پاپولیشن پہلے بڑی ہے, پرابلم ہے. دا اونلی وے از ٹو پریونٹ نتھنگ ایلس. اتنے سارے لوگوں کو آپ ہسپتال ہر گلی کے کونے میں بنا لیں اور چھوڑ دیں پاکستان کو, پہلے دن ہسپتال آبسلیٹ ہو جائے گا. پہلے دن ہاسپٹل جو ہے وہ آبسلیٹ ہو جائے گا, پہلے دن وہاں پر رش لگ جائے گا. یہ تو نہیں چلا سکتے. تو سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے, بار بار ریکویسٹ ہے, سب لوگ آپ بہت I'm so glad I'm here, آپ یہ کار خیر کر رہے ہیں کہ سب کو ہر گھر میں بولنے کی ضرورت ہے. ابھی yesterday there was a conference there in Islamabad called lifestyle medicine, new phenomena, recent phenomena, lifestyle medicine. and مزے کی بات ہے پروفیسرز کر رہے ہیں, میڈیکل پروفیسرز کر رہے ہیں, ڈاکٹرز کر رہے ہیں. and what is this lifestyle medicine? کہ آپ کو ڈاکٹر ایک ہفتے کی پرسکرپشن دیتا ہے لکھ کر, اس میں دوا نہیں دیتا. اس ایک ہفتے کی پرسکرپشن میں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو صبح اٹھنا کب ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے آپ نے اٹھنے کے بعد کھانا کب ہے اور کیا کھانا ہے, دوپہر میں کیا کرنا ہے, رات کو سونا کب ہے, اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ایک عام آدمی کو. اینڈ they are reversing the diseases. So that is the new phenomena. I mean, new phenomena in Pakistan. It's been 3 decades phenomena, old phenomena all over the world. But yes, it's happening. And مزے کی بات ہے کہ جو لوگ 30 سالوں سے میڈیکل پریکٹسز کر رہے ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. And what is it all about? It's bringing ourselves closer to the nature, closer to the nature. اللہ نے اس پروڈکٹ کو بنایا جس کو انسان کہتے ہیں. اس کا ایک مینول بنا ہے کہ بھائی اس کو کب اٹھنا چاہیے, اس کو کب کھانا چاہیے, اس کو کیا کھانا چاہیے, کیسے کھانا چاہیے, کب سونا چاہیے. مینول ہے نا. آپ ایک فون لیتے ہیں, خریدتے ہیں, اس کا بھی ایک مینول آتا ہے. الٹے سیدھے بٹن دباتے ہیں تو ہینگ ہو جاتا ہے نا فون. ہم جو ہے وہ صبح جب کہہ رہے ہیں اللہ میاں اٹھنے کے لیے, ہم اس وقت سوتے ہیں صبح فجر کے وقت جا کے. دوپہر 2 بجے کے بعد جو ہے وہ امپریس مارکیٹ کھلتی ہے. رات میں جب لوگ سونے کا ٹائم ہے ہم جا رہے ہیں 2 دریا پہ کھانا کھانے کے لیے. What is this? How long we could just, اور پھر اللہ زہر ہے اس گٹکے ماوے میں, زہر ہے. کتنے کینسر ہو رہے ہیں, نہیں چھوڑی قوم گٹکا ماوا. اور آپ بلیم کیے جاؤ لوگوں کو, حکومتوں کو, چیزوں کو. بھائی بہت بری ہوگی حکومت ہے, خدا کے واسطے حکومت آ کے منہ میں گٹکا ڈال رہی ہے, انڈیا آ کے ڈال رہا ہے, اسرائیل آ کے ڈال رہا ہے. ہمیں ایز اے ہول نیشن we have to shake ourselves up. It's too late. So when it comes to اور یہ اتنا بڑا برڈن ہے یہ انوائرمنٹ پورے آپ کی اکانومی کے اوپر, بلینز آف ڈالر جا رہے ہیں آپ کے, بلینز آف ڈالر جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے کہ مجھے نہیں جاتی دماغ سے بات, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی دعا مانگو, کچھ مانگو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ ہی بتائیں کہ میں کیا مانگوں آپ سے. رب نے کہا, اللہ نے کہا موسیٰ صحت مانگو. دس صحت از سو امپورٹنٹ. اللہ بول رہا ہے کہ صحت مانگو, اللہ بول رہا ہے صحت مانگو. اگر صحت ہی نہیں ہے تو نہ آپ اللہ کی بات کر سکیں گے, نہ اس کا پیغام دے سکیں گے, نہ آپ اپنے شب و روز گزار سکیں, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. And we are so careless about this whole, the main thing of our life. ہم اس پروڈکٹ کو مس یوز کر رہے ہیں, اس کا حساب دینا پڑے گا. بڑی یادیں وابستہ ہیں اس جگہ سے. مجھے بتا رہے تھے ابھی لیفٹ میں سایہ صاحب کے
مجھے یاد آئی ایک عارف بھائی یہاں پہ آئی واز سو فیسینیٹڈ، میں نے یہ کہیں دیکھی نہیں چیز پہلے، جب میں پہلی دفعہ آیا تھا کوئی 15 سال پہلے کی بات ہوگی شاید، بلکہ شاید زیادہ 17 18 سال پہلے کی بات ہوگی، یہ بات ہے کوئی 2006-07 کی بات ہے. تو یہ جو آپ کا ایمرجنسی سینٹر ہے نا، ایمرجنسی وارڈ ہے، تو وہ سو فیسینیٹ کہ وہاں پر ایمبولینس آ کر ڈائریکٹ لگتی ہے وہاں پہ، جو وہ تو وہ اتنا زبردست آپ نے اس کا کوریڈور بنایا ہوا تھا کہ اگر کسی مریض کو ایمبولینس لے کر آ رہی ہے تو ڈائریکٹ وہ گاڑی ایمبولینس انٹر ہو جاتی ہے ہاسپٹل کے اندر، وارڈ کے اندر. اینڈ اٹ واز ڈیزائن، یہ میرے دماغ سے جاتے نہیں ہیں. تو میمن کمیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا نوازا اسی لیے ہے کہ آپ ان لوگوں کی فکر کرتے ہیں، اس انسانوں کی فکر کرتے ہیں کہ جو آپ کو دیکھ نہیں رہا. رب تو دیکھ رہا ہے، رب تو دیکھ رہا ہے، آپ کو اللہ نے نوازا ہے. اینڈ اتنے سارے پوٹینشیل کے بعد جو ہے وہ اس ملک میں صرف یہ ہاسپٹل، ایک ہاسپٹل نہیں، اس ملک کا نظام بھی ٹھیک ہونا چاہیے. تو میں بہت خوش ہوں، بہت آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا اس ایونٹ کو وٹنس کرنے کا. میں پوچھ رہا تھا کہ نرسنگ کالج چلا رہے ہیں، 50 سیٹوں کا نرسنگ کالج چلا رہے ہیں، اس کو بڑھائیے. میں آج میرے پاس کچھ اس طرح کی اللہ نے ذمہ داریاں دی ہوئی جہاں پہ ہم آپ کی مدد کر سکیں. تو الائیڈ جو ہیلتھ کی جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے نمبرز کو سر بڑھائیے. اور پہلے اس میں بڑے مسائل ہوا کرتے تھے، اب ہم نے اس کو بڑا اسموتھ کیا ہے. تو ان چیزوں کو انہانس کریں، آپ لوگ کریں گے تو بہت اچھا کریں گے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.